حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت مبارکہ سورہ قلم کی تلاوت کی ہے۔ دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ اس کے تحت صحیح سماعت کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو حضرت سیدنا وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سماعت کیا تھا، اور اس سے قبل حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو سنا تھا۔ غزوہ احد کے اندر ایک اور صحابی، آج ہم ان کی سیرت کو سماعت کریں گے اور ان کے تذکرے میں جو ہمارے لیے تعلیمات ہیں اس کو ہم کوشش کریں گے کہ ہم سیکھیں، اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ رب کریم ہم جو بہتر سیکھیں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عشرہ مبشرہ یعنی ایسے 10 صحابہ کرام جن کو نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعزاز ملا کہ آپ نے ان کو فرمایا کہ تم جنتی ہو۔ دنیا میں ہی انہیں جنت کے بارے میں خوشخبری سنا دی گئی۔ ان میں سے ایک صحابی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، آج انشاءاللہ ان کے بارے میں کچھ سماعت کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک سے 10 سال عمر ان کی چھوٹی تھی۔ آپ کی پیدائش کے 10 سال بعد یہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے، اور قبیلہ زہری یا زہرہ وہاں مشہور تھا، اس کے ایک فرد تھے۔ اور جب نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ان کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی، گویا نوجوان ہیں۔ اس زمانے کے اندر جو اہم ترین عربوں کا مشغلہ تھا وہ 2 تھے، یا تو غلہ بانی جس کو ہم اونٹ، بکریاں، ریوڑ رکھنا، یہ ایک کیفیت تھی، اور ایک تھی تجارت۔ باقی اس زمانے کے اندر کوئی باقاعدہ تعلیمی ادارے یہ کچھ نہیں تھا۔ یہاں بھی ہمارے ہاں سرٹیفیکیشن، ڈگریاں، چاہے کسی کو کچھ آئے نہ آئے، یہ انگریزوں کے زمانے سے ہی ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے۔ اس سے قبل الحمدللہ مسلمان پڑھے بھی، لکھے بھی، سائنسدان بھی بنے، طبیب بھی بنی، ڈاکٹر بھی بنے، اور الحمدللہ جس وقت یہ امریکہ، یورپی ممالک اندھیروں میں ڈوبتے تھے، اس وقت بغداد کے اندر کتابوں کی سب سے بڑی لائبریری ہوا کرتی تھی، اور دور دراز سے لوگ علم حاصل کرنے، چاہے وہ دنیاوی ہو، دینی ہو، ہر اعتبار سے وہ مسلمانوں کے علاقوں میں آیا کرتے تھے۔ بعد میں انہی بغداد اور دیگر علاقہ جات میں خلفشار پیدا کر کے ان غیر مسلموں نے وہاں سے علمی جوہروں کو اٹھایا اور اپنی تحقیقی اور ریسرچ کی لائبریریوں میں وہ لے گئے، اور مسلمانوں کو کسی اور جال میں پھنسا کر آج دیکھ رہے ہیں اوورال کہ مسلمان ممالک جو ہے ان کو ایسے چنگل اور جال میں پھنسایا جاتا ہے کہ وہ سر اٹھا ہی نہیں سکتے۔
اور جیسے ہی کوئی سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اسے دبانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی ملک ہو۔ معیشت کے اعتبار سے ان کو ایسے جال میں پھنسایا ہوا ہے کہ ان کو ذہنی طور پہ اتنا مفلوج کر دیا کہ آپ کا مال آپ کے ملک میں محفوظ نہیں ہے، تو آپ اپنا سارا مال اٹھا کر ہمارے ملک کے اندر لے آئیں۔ اب عرب ممالک دیکھ لیں، ایشیائی ممالک دیکھیں، سارے لوگوں کے جو اکاؤنٹس ہیں، پیسہ ہے، وہ بیرون ملک ہے۔ جب وہ ان کے پاس ہوتا ہے وہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور مزے اڑاتے ہیں، اور جو ممالک ہیں وہ پریشان حال رہتے ہیں۔ اور بھی مختلف چیزیں ہیں، ابھی ہمارا وہ مقصود اور مدعا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اسلام کی بنیاد ہی پڑھنے پڑھانے کی ہے، تعلیم کی ہے، لیکن ابتدائے اسلام میں جب اسلام مکے میں آ رہا ہے وہ ماحول نہیں تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی شمع کو روشن فرمایا ہے۔ آغاز اقرا سے ہوا اور لوگوں کو تعلیم کی طرف، پڑھائی کی طرف، علم کی طرف مائل کیا گیا۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کو جاری کیا۔ بہت سارے لوگ جو اس زمانے میں غلہ بانی کیا کرتے تھے، حضور کی توجہ سے پھر وہ پڑھائی لکھائی اس طرف توجہ کرنے لگے۔ جو لوگ تجارت کی طرف تھے لیکن تجارت کے اصولوں کو صحیح طور پہ فالو نہیں کر رہے تھے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے تجارتی اصول، ضوابط، یہ ساری چیزیں آپ نے بیان فرمائی۔ اور الحمدللہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول اور قاعدے اور ضوابط اتنے پختہ ہیں کہ اگر ان کو فالو کیا جائے، ان کو اپنی معیشت کے اندر لایا جائے تو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا، یا نقصان ہوگا تو بہت کم چانس ہوں گے، لیکن یہ کیفیت نہیں ہوگی کہ جس طرح استحصال در استحصال، دبانا در دبانا عوام الناس کو پایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی ایک ہی، اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک اصول اور ضابطے پر عمل کر لیا جائے، وہ سود کو اپنے معیشت کے تمام سرکل سے نکال دیا جائے، انٹرسٹ کو، پھر دیکھیے یہی مال جو لوگوں نے اٹھا کر کسی جگہ، کسی ادارے میں انجیکٹ کر دیا ہے اور وہاں سے سود لینے کے لیے خاموشی سے بیٹھے ہیں، تو وہ جو معیشت کا سرکل ہے وہ رکا ہوا ہے، جو کہ ایک عام فرد وہ خود کر سکتا ہے، جس سے معاشرے میں کئی جاب کریٹ ہوں گی اور کئی لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، جیسے ابھی بقرعید آنے والی ہے، بقرعید کے اندر ایک ٹریڈ ہوگی، ایک تجارت ہوگا تو مذہبی مسئلہ، لیکن کیا ہوگا، گائے خریدی جا رہی ہوں گی اور بیچی جا رہی ہوں گی، لیکن وہ صرف گائے خریدنا بیچنا تھوڑی ہوگا، اس کے اندر ایک پورا معاشی اکنامک سرکل ہوگا۔ مثال ہے اس میں جو لوگ دور دراز گاؤں میں بیٹھے ہیں، انہوں نے جو مال مویشی پالے ہوئے ہیں، اب وہ شہر آ رہے ہیں، جب وہ بکیں گے تو پیسہ ان کے ہاتھ میں جائے گا۔ جب وہ مال آ رہا ہوگا تو درمیان میں جو ٹرانسپورٹیشن لگے گی، جو غریب ڈرائیور ہوں گے، جو دائیں بائیں روڈ کے قریب کھانا کھلانے والے، پانی بیچنے والے، اسی طرح وہ جو زمینوں پہ گھاس لگی ہوئی ہے وہ بکے گی، پھر وہ گھاس کٹے گی تو کاٹنے والے، پھر وہ مشینوں میں کٹائی ہوگی، اس کی کتر بنے گی، وہ لوگ ہوں گے۔ یعنی آپ وہاں سے لے کے آخر تک اگر پورے نظام کو دیکھیں گے تو چند دنوں کے اندر اربوں خربوں کی ٹرانزیکشن اور اربوں خربوں کا جو ہے پیسوں کی روٹیشن نظر آئے گی، اور کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے رزق دے رہا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک اسلامی نظام معیشت ہے، اور اسلام اسی چیز کو کہتا ہے۔ آپ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ دیا تھا، اس کا ایک اہم اصول آپ نے، ویسے تو بہت سارے اصول بتائے، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ الربا موضوع تحت قدمی، جو سود ہے
وہ میرے پاؤں کے نیچے رون دیا گیا ہے. ہم کسی کو کوئی سود نہیں دیں گے, پرنسپل اماؤنٹ دیں گے بس. اور اگر ہمارے کسی مسلمان کا اسلامی تعلیمات سے پہلے کا کسی پہ کوئی سود چڑھا ہوا ہے وہ بھی نہ دے, اور وہ صرف پرنسپل اماؤنٹ دے دے. اب دیکھیے نا ہمارے یہاں جو سلسلہ ہے, اتنے سود پر پیسے دیے جا چکے, اس کے باوجود وہ ختم نہیں ہوتے. قرضہ ویسا کا ویسا ملک کے اوپر چڑھا ہوتا ہے. اب اس کے چکر میں ٹیکس در ٹیکس, ٹیکس در ٹیکس جو ہے وہ حکومت اپنے لوگوں پر لگاتی ہے. پھر جو پیسے دینے والے, قرضہ دینے والے, وہ ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور باقاعدہ انہیں انسٹرکشن دیتے ہیں, انہیں جو ہے گائیڈ لائن دیتے ہیں, آپ کو اس طرح اس جگہ سے ایسے لوگوں سے آپ نے پیسے کلیکشن کرنی. اور اس طرح وہ ایک جو مہنگائی کا, پریشانی کا سامنا ہے وہ ہر بندے کو کرنا پڑ رہا. صرف ایک اصول اور ضابطے کے خلاف ورزی سے کتنے بڑے نقصان کو ایک اسلامی معاشرہ برداشت کر رہا. نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں اعلان فرما رہے ہیں تو بہت سارے لوگ ڈائریکٹلی حضور سے وابستہ ہوئے اور کچھ انڈائریکٹ. کیسے انڈائریکٹ؟ جو مسلمان ہو گئے پھر ان کی ذمہ داری دی گئی کہ بھائی آپ اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں. تو ان میں پیش حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے انتھک محنت کی بہت. کیسے؟ کبھی کسی غلام سے جا کر ملے, اس کو بھی دین کی تعلیم دی, کسی دوست سے ملے اس کو بھی, کسی مالدار تاجر سے ملے اسے بھی, کئی لوگوں سے ان کے روابط ہوئے اور انہوں نے تعلیمات دی, ان کو بلایا, سمجھایا اور ان کے کہنے پہ وہ مسلمان ہو گئے. جیسے دو بڑے نام ہیں, ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف کا. یہ دونوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں پر اسلام قبول کرنے پر راضی ہوئے, اور آگے چل کر تاریخ نے بتایا کہ یہ اپنے وقت کے بہترین تاجر بھی تھے, مجاہد بھی تھے, صوفی بھی تھے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی ایسی خدمت کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی زبان اطہر سے ان کو جنت کی بشارت دنیا میں دلوا دی کہ بھئی آپ جنتی ہو, آپ جنت میں جاؤ گے. یہ بہت بڑا امتیاز ہے. ہم جیسے جو لوگ ہیں, عامیانہ لوگ, ہم بارہا یہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہمارا اختتام ایمان پر ہو جائے, لیکن ماحول اس قدر, سوشل میڈیا لے لیں, آپس کی گفتگو لے لیں, یا تعلیم کا نہ ہونا لے لیں, تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے انسان اپنی زبان کو استعمال کرے چلا جا رہا اور اسے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون سی چیز ایمان ہے, کون سی چیز کفر ہے. لہذا احتیاط کی بہت ضرورت ہے, اور اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, سنگت کرنا, صحبت اختیار کرنا ضروری. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے, 30 سال کی عمر ہے. کیونکہ وہاں دو ہی پیشے تھے میں نے کہا, تو یہ اپنے گھر کی طرف سے تجارت کا سلسلہ رکھتے تھے. جب مسلمان ہوئے تو اور مسلمانوں پر تکلیف آئی تو ان پہ بھی آئی, تو حضور سے اجازت لے کے یہ پہلے افریقہ گئے, ساری تجارت ان کی یہاں رہ گئی. پھر اسلام کے خاطر انہوں نے یہ تکلیف اٹھائی. وہاں سے پھر انہوں نے مدینہ منورہ جب حضور چلے گئے وہاں بھی انہوں نے ہجرت کی. پھر جو کچھ ان کا مال گھر گرستی تھی وہ سب رہ گیا. جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مکے سے آنے والے مہاجرین اور مدینہ پاک کے رہائشی انصار کا آپس میں بھائی چارہ قائم کروایا, جسے مواخات کہا جاتا ہے. مواخات بھی ایک تاریخی پہلو ہے کہ الحمدللہ اسلام ایسا مذہب ہے جو نسل, زبان, قوم
اس کی بنیاد پر نہیں ہے. ہمارے یہاں بطور مسلم ہر مسلمان برابر ہے، اور اسلامی قوانین اور ضابطے کے مطابق ہمارے علاقے کا کوئی غیر مسلم بھی ہوا تو اس کی عزت، اس کا مال، اس کا سرمایہ اسی طرح محفوظ شمار ہوگا جس طرح ایک مسلمان کا. کسی بھی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کا مال، اس کی عزت، اس کے آبرو پر ہاتھ ڈالے. بالکل اجازت نہیں، وہ بالکل برابر ہے. ہاں، مذہب اور عقیدے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فوقیت عطا فرمائی ہے. ہم انہیں زبردستی اسلام کے لیے مجبور نہیں کریں گے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ خود آزادانہ عمل تو کر سکتے ہیں، لیکن اپنے دین کی اسلامی ممالک میں، اسلامی ریاست میں تبلیغ نہیں کر سکتے. تبلیغ کی انہیں اجازت نہیں ہے. کیونکہ ان کا مذہب ہمارے نظریاتی مذہب اور اسلام کے مطابق درست نہیں ہے. ہم اسے تبلیغ کریں گے، بتائیں گے کہ بھائی آپ جس مذہب کے ماننے والے ہو، یہ مذہب اب معتبر نہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہے. اسلام حق ہے، اور اب قیامت تک اسلام کا ہی پرچم لہرایا جائے گا. آگے چلتے ہیں. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ سے افریقہ اور افریقہ سے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو اسلام کے لیے انہوں نے یہ 2 قربانیاں تو پہلے ہی دے دی. وہاں جا کر ہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم کاموں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ کے صحابی شریک ہیں. بدر کی جنگ میں بھی حضور کے ساتھ تھے، احد کی جنگ میں بھی حضور کے ساتھ تھے، اسی طرح سارے جنگی معاملات میں حضور کے ساتھ تھے. پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سربراہ بنے تو ان کی مشاورتی کمیٹی کے اہم رکن تھے. پھر حضرت عمر فاروق بنے، ان کے بھی اہم رکن تھے. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں یہ 75 سال کی عمر کے اندر انہوں نے انتقال فرمایا اور جنت البقیع میں یہ مدفون ہوئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں، جیسے میں نے عرض کیا، بڑے ایک تاجر تھے. انہوں نے بھرپور اسلام کی خاطر اپنا مال وقف کیا. حالانکہ جب یہ مکے سے افریقہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. ان کے مواخات کروائی حضرت سعد کے ساتھ. تو حضرت سعد مدینہ منورہ میں ایسے صحابی تھے جن کی کچھ زمینیں تھیں اور زمینوں پر کاشتکاری ہوتی تھی، تو یعنی گویا وہ زمیندار آدمی تھے. انہوں نے کہا جی آپ میرے بھائی ہیں، آئندہ میرے پاس جتنا مال اور جتنی زمینیں، آدھی آپ کی آدھی میری. حتیٰ کہ ان کی 2 شادیاں تھیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ پسند کریں تو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ میری اہلیہ دوسری جو طلاق یافتہ ہوں گے ان سے آپ شادی کر لیجئے گا، یوں پورا گھر میرا آدھا ہو جائے گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں، نہ مجھے جائیداد چاہیے، نہ اس طرح نکاح کرنا ہے، اور نہ مجھے آپ کے پیسے چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیں بازار کدھر ہے. اہم بات ہے. جو کنگال خالی، جیب سے بالکل خالی ہجرت کر کے پہنچ رہے ہیں اور سب کچھ ان کا پیچھے رہ گیا ہے، بعد میں ان کے اس قدر اللہ تعالیٰ نے مال میں برکت دی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو سونے کی اینٹیں تھیں ان کے پاس، وہ کلہاڑی سے کاٹ کر ان کی زوجاؤں میں تقسیم کی گئی تھی. وہ آئے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ مجھے آپ بازار بتائیں. تو وہی صحابی ان کو بازار کا راستہ بتا کر بازار تک پہنچا کر چلے آئے. انہوں نے
جو کچھ پیسے تھے بازار میں بیٹھ کر تجارت کی، اور پہلے دن صرف ان کو پنیر اتنا پروفٹ ہوا کہ پنیر گھر پہ لا کر وہ کھائیں گے۔ اگلے دن سے باقاعدہ انہوں نے بزنس شروع کیا، تجارت کا اصول ان کا بہت مختصر اور سادہ تھا، لیکن اللہ نے اس میں بڑی برکت دی۔ کیا؟ نمبر 1، وہ دیانت داری سے تجارت کرتے تھے، دھوکہ دہی نہیں کرتے تھے۔ جو مال ہے وہ یہ ہے، آپ کو پسند آتا ہے تو لے لیجیے، کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی اس کے اندر، حتیٰ کہ انہوں نے زعفران کی بھی سیل پرچیز کی، جو بہت مہنگا آپ جانتے ہیں۔ نمبر 2، وہ کہتے تھے کہ میرا بزنس کا اصول یہ ہے کہ میں پروفٹ کم رکھوں گا، سیل زیادہ کروں گا۔ تو بازار کے اندر بیٹھ کر وہ یہ اصول اختیار کرتے تھے کہ میرا پروفٹ مارجن کم ہوگا اور میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کروں گا۔ اب اگر یہ سادہ سا دوسرا اصول اختیار کریں، ہمارے یہاں مارکیٹ کی ایک یہ بھی پریشانی کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی بندہ تھوڑے پیسے کم کر دیتا ہے تو سارے تاجر مل کے اس کو پکڑ لیتے ہوئے تو مارکیٹ خراب کر رہا ہے۔ بھائی آپ کا مال ہے، آپ جب 200% پروفٹ میں بیچ رہے ہوتے ہو، لوگوں کی گردن دبا رہے ہوتے ہو، تب تو آپ نہیں سوچتے کہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ اور اگر ایک شخص نے اپنی سیل بڑھا دی ہے اور اس کے اندر پروفٹ مارجن کم رکھ دیا ہے تو آپ اس کو جا کر کہتے ہو کہ تو سستا کیوں بیچ رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک ہمارے تاجروں کا مسئلہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنی کوالٹی بلڈ کریں، آپ اس کے اندر منافع اتنا رکھیں کہ جس سے لوگوں کو نقصان نہ ہو، اور سامان صحیح فراہم کریں۔ یہ ہماری شرعی اصول اور ضابطے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے برکت عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دینار دیے، یہ مشکات میں حدیث مبارک موجود ہے کہ جائیے میرے لیے بازار سے بکری خرید کے لے آئیے۔ وہ گئے اور بازار میں گھومتے رہے دائیں بائیں، اور انہوں نے 1 دینار کی 2 بکریاں خریدی۔ اس کے بعد وہی بکریاں لے کے وہ بازار کے دوسرے حصے میں چلے گئے اور صدا لگاتے رہے، 2 دینار کی 1 بکری، 2 دینار کی، کسی کو پسند آئی اس نے خرید لی، 100% پروفٹ ہوا اس کو۔ انہوں نے وہ 2 دینار لیے اور جو 1 بکری بچ گئی وہ حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے تو آپ کو بکری لانے کو دیا تھا۔ کہا حضور بالکل دی تھی، لیکن میں نے بازار میں اس سے تجارت کی، میں نے 2 دینار کی 2 خریدی اور پھر بعد میں 1 بکری بیچ دی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے 2 دینار بھی محفوظ رکھے اور بکری بھی عطا فرما دی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ تو اس کی تجارت میں برکت عطا فرما۔ تو وہ کہتے تھے میرے اوپر ایسی حضور کی دعا لگی ہے کہ میں مٹی بھی بیچ دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ بات یہ ہے کہ دھوکہ دہی نہیں۔ اب حال یہ ہے کہ بقرعید کا زمانہ ہے، مذہبی مسئلہ ہے، کسی کی دم ٹوٹی ہوئی ہے اس کو ایلفی سے چپکا کے بیچ دیا، کسی کی سنگ ٹوٹی ہوئی ہے وہ اس کو دانت نقلی لگائے ہوئے ہیں، یعنی کہ اسی طرح لوٹ گھسوٹ جو دوسرا غیر شرعی کام ہے جس سے عارضی نفع مل رہا ہے، حقیقت میں وہ نفع نہیں، حقیقت میں شریعت پہ عمل درآمد کرنے پر نفع ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی غزوہ احد کے اہم صحابی ہیں، اور انہوں نے حضور کی ایسی خدمت کی اپنی تجارت کے ذریعے، جو مال آتا تھا ایک موقع پر 700 اونٹ بما ساز و سامان، بما مجاہد کے ساز و سامان کے، تلوار ہے، بھالا ہے، کھانے کی چیزیں، پہننے کی جیکٹ ہے، اس زمانے کا جتنا بھی ہتھیار تھا وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ غلہ جب ضرورت مسلمانوں کو پڑی اور مدینہ منورہ میں قحط سالی کی کیفیت ہے اور ان کا کوئی تجارتی قافلہ آ رہا ہے، پتہ چلا ان کو، انہوں نے اسی طرح 700 اونٹوں پر لدے ہوئے گندم کے تھیلے مسلمانوں میں تقسیم کر دیے۔ اب ہماری جو کیفیتیں دیکھیے تاجر کی،
کہ پڑوسی ملک اور ادھر جنگ لگی ہوئی ہے، ہمارے پاس جو پرانا اسٹاک رکھا ہوا ہے وہ آپ نے روک لیا، اس کو فوراً مہنگے داموں بیچنا شروع کر دیا۔ جس جگہ پر نقصان ہو رہا ہے انہوں نے دل کھول دیے اور ہمارے والے تاجروں نے دل بند کر دیے۔ یہ اسلامی طرز نہیں، اسی کو احتقار کہتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں، جو حرام ہے۔ پتہ چل جائے کل پیٹرول کے پیسے بھرنے والے پورے شہر کے پیٹرول پمپ بند کر دیتے اور آپ ایک ہی جھٹکے کے اندر لاکھوں روپے کما لیتے۔ کب تک لے کر یہ جائیں گے ساتھ؟ ان تاجروں کو چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو سہولت فراہم کریں، شرعی احکام پہ عمل درآمد کریں، دیکھیں اللہ خود بخود برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔